اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد زبیر خان، جی ایم آپریشن پیسکو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری اس کھلی کچہری جو کہ ہمارے منسٹر صاحب، ہمارے سیکرٹری صاحب، ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب کی ہدایات پہ ہم ہر مہینے کنڈکٹ کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کھلی کچہری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کر سکیں، آپ سے ڈائریکٹ بات کر سکیں، آپ کی بات کو ہم سن سکیں، آپ کے مسائل کا ہم جو ہے وہ ہمیں پتہ چل سکے، اس کا موقع پہ اس کا ہم سلوشن دے سکیں، حل دے سکیں، اور جس کا ہم موقع پہ سلوشن نہ دے سکیں وہ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ تمام ایسی صاحبان، ایسی پشاور، ایسی خیبر، ایسی سوات، ایسی ثوابی، ایسی مردان، ایسی بنو، ایسی ڈی اے خان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لائیو سن رہے ہیں، اور میرے ساتھ یہاں ہیڈ کوارٹر میں موجود ہمارے کسٹمر سروسز ڈائریکٹر، ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل، ہماری سیفٹی کے ڈائریکٹر صاحب، ہمارے ایچ آر کے ڈائریکٹر صاحب، لیگل سیکشن، پلاننگ سیکشن، ان تمام کے ڈائریکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے میں ان کو ہدایات دیتا ہوں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں اگر موقع پہ حل نہ ہو سکے تو ایک ہفتہ یا 2 ہفتے کے دوران ہم اس کو حل کر لیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کمپلینٹ ہمیں بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنا موبائل نمبر لکھ لیا کریں، اپنا نام لکھ دیا کریں اور اپنا ریفرنس نمبر لکھ دیا کریں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی لوکیشن کون سی، آپ کا علاقہ کون سا ہے، اور ہماری ٹیم آپ کا موبائل نمبر جو نوٹ کرتی ہے تو بعد میں وہ آپ سے اس پہ رابطہ کرتی ہے اور آپ کا جو کمپلینٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو فیڈ بیک دیتی ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو ایشو ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا۔ تو کائنڈلی اپنا موبائل نمبر ضرور ساتھ دیا کریں۔ ابھی بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ کے نام سے آپ اپنی جو ہے نا کمپلینٹ اپنی بتائیں تاکہ ہم اس کا سلوشن دے سکیں۔ سر ابھی کوئی کمپلین نہیں ہے چینل پر؟ کمپلینٹ تو ابھی تک کوئی آئی نہیں ہے، میں چند باتیں سیفٹی کے متعلق کہہ دیتا ہوں۔ بجلی ایک مہلک چیز ہے، یہ اگر اس کا جو ہے نا کسی کو غلط استعمال کیا جائے یا کسی کو اس سے شاک لگ جائے تو یہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے اور آپ کے املاک کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے ہر کھلی کچہری میں بھی کہتا ہوں کہ بجلی کے استعمال میں احتیاط کریں، اپنی جو آلات ہیں، جو اپنے گھر کی وائرنگ ہے اس کو کسی ایکسپرٹ سے، الیکٹریشین سے چیک کروائیں تاکہ اس میں اگر کوئی لیکیج ہے یا کسی نقصان وہ کسی کو دے سکتی ہے تو اس کا تدارک کیا جائے۔ اپنے گھر میں سرکٹ بریکرز اور ارتھ لیکیج سوئچز ضرور لگوائیں تاکہ یہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یا کسی بھی شارٹ سرکٹ کی صورت میں آپریٹ کر سکیں اور کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری لائنز ہیں جو آپ کے گھر تک آئی ہیں، جس کی مینٹیننس کی ذمہ داری ہماری ہے، اگر آپ اس میں کہیں پہ بھی تاروں میں جھول دیکھتے ہیں، کہیں پہ ننگی تار دیکھتے ہیں، لوز کنیکشن دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں، اس کو خود ٹھیک کرنے یا کسی پرائیویٹ شخص سے ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہمارے کمپلینٹ آفیسز پہ، ہمارے 118 پہ آپ اس کی اطلاع دیں تاکہ ہماری ٹیم جو کہ اس کام کے لیے ٹرینڈ ہوتی ہے، ماہر ہوتی ہے، وہ آ کے اس کی درستی کرے۔ پرائیویٹ الیکٹریشین اس کام کے لیے ماہر نہیں ہوتا، وہ آپ کے گھر کی وائرنگ ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن ہمارے جو پول پہ کام ہے یا ٹرانسفارمر پہ کام ہے اس کام کو اس کو نہ تجربہ ہوتا ہے نہ اس کے لیے وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، تو بجائے ان کو کہنے کہ ہمارے اسٹاف سے آپ اس کے لیے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کہیں تار گزر رہی ہے ہماری اور کسی گھر کے اوپر سے گزر رہی ہے یا گھر کے قریب گزر رہی ہے جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو فوراً ہمیں اطلاع دیں۔ ہماری ٹیمیں بھی پیٹرولنگ کرتی ہیں
لیکن پھر بھی ہم سے زیادہ چونکہ آپ کے گھر اور اپنے محلے سے آپ زیادہ واقف ہوتے ہیں، تو آپ کو ہم سے بھی پہلے کسی بھی لوز کنیکشن کا پتہ چل جاتا ہے یا کسی سیفٹی ہیزرڈ کا پتہ چل جاتا ہے، تو ہمیں اس کی اطلاع کریں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں، اور بجائے اس کے اس سے پہلے کہ اس سے کوئی نقصان ہو اس کو ہم ٹھیک کر لیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، اور بارشوں کے دنوں میں ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھرو میڈیا بھی اور تھرو نیوز پیپرز بھی یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر آپ اختیار کریں۔ بہرحال میں آپ کو یہاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اور خود ہمارے جو کھمبے ہیں یا ہمارے جو انسٹالیشنز ہیں اس سے دور رکھیں، احتیاط کریں، کیونکہ آپ کی جان آپ کا مال بہت قیمتی ہے۔ اور اطلاع ہمارے اگر کہیں پہ آپ ایسی لیکیج دیکھتے ہیں تو ہمارے اسٹاف سے رابطہ کریں۔ کسی بھی ایسی صورت میں جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کمپلینٹس فالٹس آتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا اسٹاف چونکہ بہت زیادہ بزی ہوتا ہے تو اس کی درستگی میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو صبر سے اس کا انتظار کریں، کیونکہ پرائیویٹ لوگوں سے اگر آپ کرائیں گے تو اس میں خطرہ جان کا زیادہ ہے، اور ہمارا اسٹاف ڈیفینیٹلی آپ تک پہنچے گا اور آپ کی بجلی کو ہم جتنا جلدی ہو سکے ٹھیک کریں گے۔ اپنے کسٹمر سروسز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے جو کسٹمر سروسز سینٹرز ہیں یہ ہر سرکل میں بنو، پشاور، خیبر، سوات، ثوابی، مردان، ہر جگہ پہ ایک ایک ہمارا کسٹمر سروسز ہے۔ آپ بجائے ہمارے لینڈ مینوں کو فون موبائل پہ کال کرنے کے یا ایس ڈی او کو کال کرنے کے یا گریڈ کو کال کرنے کے، جو کہ اس وقت آپ کی اسٹاف ہمارا مصروف ہوتا ہے کام میں، تو کسی وقت وہ آپ کا فون نہیں اٹینڈ کر سکتے، اور نہ اس کی ذمہ داری بھی ان کی نہیں ہے کہ وہ آپ کے فون اٹینڈ کریں، تو آپ 118 پہ فون کریں۔ 118 ہمارا کسٹمر سروسز کا نمبر ہے جس پہ 24 گھنٹے سینکڑوں کی تعداد میں آپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی کمپلینٹ نوٹ کرتے ہیں، اور آپ کی کمپلینٹ آپ کو کمپلینٹ نمبر دے دیتے ہیں، اس کو ہمارے متعلقہ دفتر تک پہنچاتے ہیں آپ کی کمپلینٹ کو، اور جب وہ درستگی ہو جاتی ہے تو آپ کو اطلاع بھی مل جاتی ہے کہ آپ کی کمپلینٹ اٹینڈ کر لی گئی ہے اور آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر آپ مطمئن ہیں تو ضرور ہمیں اطلاع کیا کریں تاکہ ہم اپنے ہمارا اسٹاف کی جو ہے نا اس سے پتہ چل سکے، اور جس کی کمپلینٹ نہیں ہوتی تو ہم اس کی بجلی ٹھیک کر سکیں۔ آپ 118 پہ فون کریں یا 8118 پہ ایس ایم ایس ہمیں کر سکتے ہیں۔ یہ ٹول فری نمبرز ہیں، اور آپ موبائل سے اور اپنے لینڈ لائن سے اس کو ملا سکتے ہیں، اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی اس پہ آپ کوشش کریں کہ اسی پہ کال کیا کریں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں ہر وقت۔ اب آپ کی کمپلینٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سر کمپلینٹس تو ابھی فاصلے میں، لیکن یہ اویس صاحب نے اظہار کیا ہے کہ جی آپ کا تبادلہ ایز اے چیف ایگزیکٹو ٹیسکو ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ٹیسکو میں آپ کی موجودگی ضروری ہے اور آپ ٹیسکو بہتر ہوا اس طرح جی کہ ہاں میرا آج میرا پیسکو میں آخری دن ہے، اور یہ میری پیسکو سے آخری ملاقات ہے آپ کے ساتھ، تو آئی وش آپ مجھے جو ہے نا دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، اور میرا پوسٹنگ ایز اے چیف ایگزیکٹو ٹیسکو ہو گئی ہے، اور اب میں جو ہے نا وہاں اپنے خدمات سر انجام دوں گا۔ ایک لمبی زندگی میں نے گزار لی ہے پیسکو میں، 91 سے ابھی تک میرے تقریباً 35 سال اور 6-7 مہینے ہو گئے ہیں آپ کی خدمت میں کام کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اور ایک لمبی جرنی میں نے کی ہے گریڈ 17 سے گریڈ 21 تک، اور ابھی میں ایز اے چیف ایگزیکٹو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کرم کیا مجھ پہ، اور ایز اے چیف ایگزیکٹو میں وہاں پہ لگ گیا ہوں۔ اگر پھر کبھی خدمت مقام موقع ملا تو انشاءاللہ پیسکو میں پھر میں آپ کی خدمت کروں گا۔ بہت شکریہ جی۔ سر یہ لقمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ پیریڈ پہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، 4-5 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے، اس پر کیبل لگائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے اور شوری کا تدارک ہو سکے۔ نیو ہریانہ پیریڈ تو اسے سب ڈویژن ہے۔ سر آپ کی کمپلینٹ ہم نوٹ کر لی ہے،
اور اس پہ ضرور ہم کام کریں گے. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم ابھی اس سال ہمارا ارادہ ہے کہ ہم تمام ٹرانسفارمروں پہ ہم APMS سسٹم لگائیں گے اور ساتھ جو ہے نا ABC کیبلز بھی ڈالیں گے. تو اس سے ہمارا سسٹم بہت امپروو ہوگا اور وہ ٹرانسفارمر جس پہ چوری نہیں ہوگی اس پہ لوڈ شیڈنگ فری ہو جائے گی. اور جہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس ٹرانسفارمر پہ زیادہ چوری ہے, نہ صرف اس پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی بلکہ ہم وہاں پہ اپنا آپریشن بھی زیادہ سختی سے کر سکیں گے. ابھی ہمارے PM صاحب نے آرڈرز کیے ہوئے ہیں اور ہم ایک پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے جس میں پولیس اور وابڈا کی ٹیمیں اور ایڈمنسٹریشن ہم مل کے چیکنگ کریں گے, چھاپے ماریں گے. اس کا مقصد جو ہے نا چوری کا تدارک ہے اور ساتھ ریکوری ہے. تو انشاءاللہ اس سے امپرومنٹ ہوگی اور ہم اس جو چوری ہے اور اسے جو ہے نا چھٹکارا پا سکیں گے اور لوڈ شیڈنگ سے ہم کم سے کم اس کو کر لیں گے. ہمیں اس میں آپ کی کوآپریشن کی, آپ کی گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ ہمارا فیوچر اسی میں ہے, ہمارے صوبے کا, ہماری عوام کا, کہ آپ کو 24 گھنٹے آپ کے لیے بجلی اویلیبل ہو. اور جب یہ چوری ختم ہوگی اس سے بجلی نہ صرف سستی بھی ہوگی, اور جب 24 گھنٹے آپ کی بجلی ہوگی تو میرے خیال میں آپ کے گھر روشن ہوں گے, آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا اور ہمارا فیوچر انشاءاللہ روشن ہوگا. سر یہ ایس ڈی او شوکت صاحب بھی آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں اسائنمنٹ پہ, انہوں نے اپنا وہ کیا شامل بھی کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اللہ کو خوش بلال صاحب کہہ رہے ہیں سر گلبہار نمبر 2 انور اسٹریٹ میں بہت زیادہ چوری ہے اور APMC کے مطابق لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, لیکن یہاں پہ سر ڈائریکٹ کنیکشن بھی زیادہ ہے. میں نے بہت زیادہ ملٹیپل کمپلینٹس کی لیکن اس کو کچھ زیادہ نہیں ہوا. یہ میں دوبارہ نوٹ کر لیتا ہوں. اس کو پہلے میں نے گلبہار میں کمپلینٹ آئی تھی, میں نے نوٹ کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے ٹیمیں بھیجی تھی. اس کا فائدہ بھی ہوتا, مجھے اس کا فیڈ بیک ملا تھا. تو میں بھی آپ کے محلے میں لوگ نہ آئے ہوں گے, زین صاحب اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور ہم اپنی ٹیمیں ادھر بھیج دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. اس تک ہم نے بل پکم تاکہ خبر ہوگی. اچھا سر یہ احمد بلال نے کہا یہ گلبہار نہیں ہے, گلبرگ ہے, گلبرگ نمبر 2. ہاں گلبرگ نمبر 2, سوری, نوٹ کر لیا جی ہم نے اس کا. گلبرگ نمبر 2, گلبرگ نمبر 2 اسٹریٹ نوٹ کر انور لیا اسٹریٹ. جی. سر یہ اویس وید صاحب نے کہا ہے کہ جی کوہاٹ انہوں نے کوڈ دیے ہوئے فیڈر پہ کہ APMS اس پہ لگائیں, اس پہ کامبین بھی کریں تاکہ AT&C میں بہتری آئے. سر اس پہ APMS ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تمام ہم فیڈرز پہ لگائیں گے. آپ کو مجھ سے یہ گزارش ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں, لیکن ہمارا سب کا اسی میں فائدہ ہے اور اس پہ خطیر رقم ہماری حکومت لگائے گی. تو اس میں آپ کی اور آپ جیسے اچھے لوگوں کی ہمارے ساتھ اگر رہیں گے تو یہ ضرور کامیاب ہوگا. یہ جو ہے نا ہمیں UPSوں سے اور ان سے چھٹکارا تاکہ مل سکے اور آپ کو ہم 24 گھنٹے بجلی دے سکیں. آپ کی گائیڈنس, آپ کی جو ہے نا سپورٹ اور آپ کا ہمارے ساتھ ایک پیج پہ کھڑا ہونا یہ بہت ضروری ہے. کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ اور ہم مل کے جب کرتے ہیں کام, اچھا کام, اس کا ہمیں اچھا پھل بھی ملتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے. سر یہ احمد درانی صاحب کہیں گے گزارش ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے انجم آباد فیڈر پر اس وقت کل تقریباً 4 گھنٹے بجلی کی فراہمی کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. لہٰذا آپ سے مدمانہ درخواست ہے کہ انجم آباد فیڈر کے بجلی کی فراہمی کے دورانی کو 4 گھنٹے سے بڑھا کر کم از کم 6 گھنٹے کر دیا جائے تاکہ اہل علاقہ کو کچھ ریلیف مل سکے. آپ کی اس مہربانی سے اہل علاقہ کے مسائل میں کمی ہوگا. سر اس کی جو پرسنٹیج لاس ہے وہ 63% ہے اور AT&C 85%. سر انجم آباد کی 85% AT&C لاس ہے. تو ہمارا 100 روپے میں سے 85 روپے چوری ہو جاتے ہیں. تو اگر کہیں پہ ایسی چوری ہو تو
میرے خیال میں ہمارا ڈپارٹمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی کمرشل انسٹیٹیوٹ جو ہے نا یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ 100 میں اسے صرف 15 روپے ملے اور وہاں پہ اپنا جو ہے نا ہم سپلائی بھی دے سکیں. تو جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا, آپ سے میں نے پھر گزارش کی کہ آپ کا اگر تعاون ہمارے ساتھ ہو, آپ کے گھر روشن ہوں گے, آپ کو فائدہ ہوگا. کائنڈلی یہ آپ کے ایکشن صاحب بھی موجود ہیں, ثناءاللہ صاحب آپ دیکھ لیں اس کو, یہاں پہ چیکنگ کروائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ آپ کا ساتھ دیں اور تاکہ لوڈ شیڈنگ ہم کم کر سکیں. سر یہ لقمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا بتا دوں کہ ٹرانسفارمر بیسڈ لوڈ شیڈنگ کس طرح ہوگی اور APMS کا کیا کام ہے. ہاں, APMS ایک ڈیوائس ہے جو کہ ہم ہر ٹرانسفارمر کے اوپر لگائیں گے. جس طرح اب ہم فیڈرز یہاں سے بند کرتے ہیں, ہم نے پروگرام دیا ہوتا ہے کہ یہ فیڈر 8 گھنٹے بند ہوگا, یہ 6 گھنٹے بند ہوگا. جب ہم APMS لگا دیں گے تو ہمیں ٹرانسفارمر بیس ہمیں لوڈ شیڈ اس کو پتہ چلے گا کہ اس ٹرانسفارمر پہ کتنی چوری ہے. پھر ٹرانسفارمر وائز ہمارے پاس یونٹ ریسیوڈ اور یونٹ سولڈ آئیں گے. ایک ٹرانسفارمر ہے, اس کے اوپر جب APMS لگا ہوگا اس سے آگے مثلاً 50 کنیکشنز ہیں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 50 کنیکشن کو جو بجلی ہم دے رہے ہیں وہ کتنے ایمپیئرز ہے, کتنا ہم نے یونٹس اس کو دیے اور کنزیومر تک نے ہمیں کتنے واپس کیے. تو مثلا اگر ہم 100 یونٹس دیتے ہیں ٹرانسفارمر پہ اور کنزیومروں کی یونٹ جمع کر کے 50 بنتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے 50% لاس ہے اس پہ. تو اس کے مطابق اس میں ڈائریکٹ ڈیوائس لگی ہوگی جو کہ پروگرامڈ ہوگی اور آٹومیٹیکلی ہر ٹرانسفارمر اس کے لوڈ شیڈنگ کے مطابق بند ہوگا. آپ کے پڑوسی کا ہو سکتا ہے ٹرانسفارمر جو ہے نا آپ سے زیادہ اچھا ہو, تو اس کے ہو سکتا ہے 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو, آپ والے پہ ہو سکتا ہے 6-7 گھنٹے ہو, اور آپ کے ساتھ جس پہ زیادہ کنڈے لگے ہوں گے, چوری زیادہ ہوگی, ہو سکتا ہے اس پہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ٹرانسفارمر ہے, اس پہ اگر 10-15 کنزیومرز ہیں, ان کو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کون چور ہے, اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ٹرانسفارمر پہ زیادہ چور ہے. تو آپ خود بھی اس کو منع کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے میری بجلی جا رہی ہے, تو آپ یہ چوری نہ کریں. ابھی فیڈر بہت بڑا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا علاقہ تو بجلی دے رہا ہے, میری کالونی دے رہی ہے بل, ساتھ جو ہے نا جو دوسری کالونی ہے کسی دیہات میں گئی ہوئی ہے وہ بجلی نہیں دے رہے. تو اس میں یہ چیز ختم ہو جائے گی, جو جتنا بل دے گا اس کو اتنی بجلی ملے گی. تو اس سے جو ہے نا آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کا چور کون ہے, ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ہمارا چور کون ہے, اور جو چوری نہیں کرے گا اس کو فائدہ پہنچے گا, جو چوری کرے گا اس کی بجلی اتنی جائے گی. سارے ایک ہی اس میں نہیں مارے جائیں گے. تو امپرومنٹ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ ہوگی. امجد علی صاحب سر کہہ رہے ہیں کہ ضلع بلسوات میں میٹر ریڈر کوئی نہیں ہے اور میٹر ریڈرز کی بہت کمی ہے, اسٹاف کی شارٹیج ہے, اس کے لیے پیسکو لیول پر کچھ کریں. سر جو میٹر ریڈر ہیں اس کے لیے بھی ہم اب AMI میٹرز لگا رہے ہیں. اب ہم نے آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہم نے مزید جو سادہ میٹرز تھے وہ لینے ہی بند کر دیے. اب جو بھی کنیکشن لگے گا اور جو پرانے ہمارے جو کنیکشن ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ کر کے ہم ریپلیس کر رہے ہیں AMI میٹرز کے ساتھ. اور AMI میٹرز آٹومیٹک ریڈنگ کرتے ہیں, اور اس کے لیے کسی کو وہاں جا کے ریڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ میٹر ریڈر بھی آپ کے ریڈنگ میں گڑبڑ نہیں کر سکتا, آپ کو ایکوریٹ بل ملے گا اور اس کو آپ بھی چیک کر سکیں گے کسی بھی وقت, اور میٹر ریڈر کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی. تو ہوپ فلی یہ بھی ہم انشاءاللہ پروجیکٹ ہمارا ہے اور ہم کافی تعداد میں اس سال یہ ہم لگا بھی لیں گے. 3 فیز میٹر جو ہے نا وہ ہمارا خیال ہے کہ اس سال ہم سارے کمپلیٹ کر لیں گے, بلکہ سنگل فیز بھی ہم کافی لگا لیں گے. گورنمنٹ کنیکشنز بھی ہم نے اگلے مہینے تک کنورٹ کر لیں گے AMI میٹرز پہ. تو اس پہ تیزی سے کام جاری ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. صرف نے کہا ہوا کہ جی چارسدہ میں 24 گھنٹے میں صرف 18 گھنٹے بجلی ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے, لیکن انہوں نے اپنا فیڈر نام نہیں بتایا. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کہ بجلی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹوں میں صرف 18 گھنٹے بجلی ہوتی ہے. سر ان میں غلط وہ بہت زیادہ آ گئی ہے. اچھا, انہوں نے غلط الٹا لکھا ہوا ہے. چارسدہ میں بالکل اس طرح ہے, اور وہاں پہ چوری چونکہ زیادہ ہے تو اس کے مطابق ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہو, لیکن یہ ہے جتنا جہاں پہ چوری ہوگی تو ہم بجلی دینے سے پھر قاصر ہوتے ہیں. آپ کو یہ میں بتا دوں کہ پیسکو میں بہت سارے فیڈرز, کتنے فیڈرز ہیں لوڈ شیڈنگ فری؟ نہیں 300-400 ہیں.
سر ہاں پیسکو میں 369 فیڈرز ایسے ہیں جس پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. جہاں ہمیں لوگ بل ادا کرتے ہیں تو وہاں ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے. آپ کوشش کریں کہ آپ کا علاقہ بھی انہی میں سے ہو جائے تو آپ کا جو ہے نا لوڈ شیڈنگ آپ پہ بھی نہیں ہوگی. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو 24 گھنٹے بجلی ملے, ہمیں مناسب اس کا بل ملے. آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے اس پہ کیٹیگریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں, 1 سے لے کر 7 تک کیٹیگریز ہیں. جو 0 سے لے کر جس کے 20% کلاسز ہیں اس پہ ہم کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے. اور اور جو ہے نا وقتاً فوقتاً ہم جو ہے نا جو 20 سے بٹوین 20 اینڈ 25 ہے اس پہ بھی ہم لوڈ شیڈنگ اکثر ہم ریلیکس کر دیتے ہیں. لیکن ایسے جو زیادہ لوڈ شیڈنگ والے علاقے ہیں, چوری والے علاقے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم اس چیز سے قاصر ہوتے ہیں. چارسدہ میں ہمارے 7.1 بلین روپیز کے ہمارے بقایا جات ہیں. تو کائنڈلی اس میں ہماری ہیلپ کریں اور تاکہ جو ہے نا ہم آپ کو بجلی 24 گھنٹے دے سکیں. سر یہ انجینئر صلاح الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے میٹر کی اسکرین مدم ہے اور اسے پڑھنا بہت مشکل ہے. میں نے یہ مسئلہ پہلی کوئی کچہری دوسری کچہری میں اٹھایا تھا. اب کسی بار آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے 118 پر بھی شکایت درج کروائی تھی لیکن ابھی تک کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. انہوں نے اپنا رابطہ نمبر دیا ہوا ہے. جی رابطہ بھی ضرور کر لیں اور یہ انشور کریں کہ اگلے 3 دن کے اندر اندر یہ ریپلیس کریں. میٹر تبدیل. علاقہ کمانا علاقہ اس میں نہیں بتایا سر. بڑابیر سب ڈویژن. بڑابیر سب ڈویژن. ایکشن صاحب آپ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ, ایکشن خیبر, اور جو ہے نا یہ امیڈیٹلی ریپلیس کر لیں. اگلے 3 دن کے اندر اس کو ریپلیس کر دیں. عنایت الرحمان خلیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر کلوس سے مقدار زئی علاقے میں چوری بہت زیادہ ہے اور اس پہ لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے. ہم ہر قسم کے کاموں کے لیے تیار ہیں, اس پہ کام شروع کریں. کون سے علاقے؟ مقدار زئی کلوس سے. سر آپ کے علاقے میں 90.2% AT&C لاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 میں سے 9 لوگ چوری کر رہے ہیں. تو مہربانی کریں اس میں ایک وہ بن گیا یہاں پہ, لگتا ہے کہ چوری کو برا ہی نہیں سمجھا جا رہا. تو ہم انشاءاللہ ضرور وہاں پہ آپریشنز کریں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ بھی وہاں پہ اویئرنیس کا پروگرام بنائیں. وہاں پہ جو ہمارے علماء ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ چوری کا کتنا گناہ ہوتا ہے. ہماری زندگی میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں, بجلی آج کل ہر ہمارے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں بجلی کا عمل دخل ہوتا ہے. تو کائنڈلی جس روشنی کے بجلی کی روشنی میں جو ہے نا آپ نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کی نماز تک نہیں قبول ہوتی اگر آپ چوری میں ملوث ہیں. تو مہربانی کر کے اپنی اس کو جو ہے نا ختم کریں اور تاکہ ہم آپ کو بجلی دے سکیں. سر یہ فضلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مٹر مغل خیر تحصیل شبقدر ڈسٹرکٹ 410 مٹر 2 فیڈر پر مشتمل ہے. ایک پر 4 گھنٹے دوسرے پر 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو اس کو برابر کریں یا اس کو کم کریں گے. انہوں نے لیکن فیڈر کے نام نہیں بتایا سر. سر جو فیڈرز پہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ AT&C لاس کے مطابق ہوتی ہے. تو اگر ایک فیڈر پہ زیادہ چوری ہے تو اس پہ ظاہر سی بات ہے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. ایک پہ اگر کم چوری ہے اس پہ کم لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو ہم جو کم لوڈ شیڈنگ والے ہیں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی بڑھا دیں. ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم APMS لگا رہے ہیں اور ٹرانسفارمر والی لوڈ شیڈنگ ہوگی. اب پھر اس طرح ہوگا کہ ایک ٹرانسفارمر جس پہ چوری ہے اس پہ زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی, ایک جس پہ لوگ چوری نہیں کرتے اس کو ہم 24 گھنٹے بجلی دیں گے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جہاں پہ چوری کم ہوگی تو وہاں پہ ہم زیادہ سے زیادہ بجلی دیں گے. تو یہ جو بجائے فیڈرز کے پھر یہ لوڈ ٹرانسفارمر وائز بھی اسی طرح ہو جائے گا. سر یہ محمد بلال شاہ بنش صاحب کہہ رہے ہیں کہ PSO
فیڈر پر رات 9 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک ٹرپنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کم نہیں ہوتا. اس کا کچھ تدارک کریں. اور اس کے علاوہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ یہاں پہ ہو رہی ہے. نہ کم زیادہ. اچھا سر آج کی رات کا جو اسٹیٹس ہے 0 آج سے ابھی تک کوئی ٹرپنگ اس پہ ریکارڈ نہیں ہے. نہیں اوور آل ہوگی, ایسے تو نہیں کوئی کہتا. اس پہ لوڈ دیکھ لیں اور سر یہ 325 کمپلیٹ کر گئے ہیں. اور وہ اس پہ دیکھیں لوڈ شیڈنگ. سر آپ کے پی ایس او فیڈر پہ پچھلی رات میں کوئی ٹرپنگ نہیں آئی اور لوڈ بھی اس پہ 325 ایمپیئر ہے, جو کہ میرے خیال میں اتنا نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے نا ٹرپنگز آئیں. بہرحال میں اپنے اسٹاف کو ہدایت کرتا ہوں کہ اس کو چیک کر لیں. 24 تاریخ کو کوئی ایشو ہوگا جس کی وجہ سے اس سے 24 کو آئے ہیں. 24 کو 21 بجے کے بعد اس پہ ٹرپنگ ریکارڈ نہیں ہے سر. 24 تاریخ کو اس پہ ٹرپنگز آئی ہیں. بہرحال میں کنسرن ایکسین کو اور ایس ای صاحب کو ہدایت کر دیتا ہوں کہ وہ اس پہ پیٹرولنگ کر لیں, چیک کر لیں. اگر کہیں پہ کوئی ایشوز ہیں اس پہ تو اس کو ٹھیک کر لیں. AT&C لاس 41% ہے 12 گھنٹے کی. اچھا ایٹنسی لاس تو اس کا پہ ٹھیک ہے. آپ کے ایٹنسی لاس 41% ہے. اگر آپ لوگ ذرا کوشش کر لیں اور اس کو ریکوری کو بہتر بنائیں تو یہ جو ہے نا آپ کی لوڈ شیڈنگ کافی کم ہو سکتی ہے. آپ کائنڈلی اگر جس طرح جب تک ایک کمیونٹی بیسڈ ہم اگر ٹیمیں بنا لیں نا اور ہم ریکوری کے لیے اور چوری کے تدارک کے لیے اگر ہم کمیٹی بنا لیں جو کہ اس میں آپ کے علاقے کے علماء بھی شامل ہوں اور وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہوں, نوجوان شامل ہو جائیں اور ہمارے ایس ڈی او سے اور ایکشن سے آپ رابطہ کریں, میں ان کو کہہ دوں گا. اگر ہم مل کے اس کے لیے ایک تحریک بنا لیں تو لوڈ شیڈنگ سے ہم بڑے آسانی سے جان چھڑا سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ اور ہم مل کے ایک قدم اٹھائیں گے تو اس کا اثر بھی بڑا اچھا ہوگا اور سب کو اس کا بھلا ہوگا. ایک چیز میں آپ کو ہر کھلی کچہری میں بھی کہتا ہوں اور اب پھر اس کو دہراتا ہوں کہ بجلی چوری میں جتنا ہم عوام کو کنڈیم کرتے ہیں اسی طرح میں اپنے اسٹاف کے بارے میں بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے علم میں کوئی آتا ہے کہ جو کہ ہمارے اسٹاف میں سے, ہمارے افسروں میں سے, ہمارے لوور اسٹاف میں سے کوئی چوری میں ملوث ہے, خود کر رہا ہے یا کسی کو کروا رہا ہے چوری یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو ہم زیادہ اس کے لیے گناہگار ہوتے ہیں اور ہماری پالیسی 0 ٹالرنس کی ہے. اگر آپ کے علم میں کوئی آتا ہے کہ میرا کوئی امپلائی یا میرا کوئی آفیسر یا میں خود چوری میں ملوث ہوں تو اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کے خلاف ہم سخت قدم اٹھائیں گے. کیونکہ چاہے کوئی بھی ہو اینڈ پہ کنزیومر ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے. چاہے میں آپ کے علاقے میں چوری کرواؤں یا کوئی اور کروائے, اس کا اثر آپ لوگوں پہ پڑتا ہے. تو آپ ہی نے یہ قدم اٹھانا ہوگا, برے کو برا کہنا ہوگا. تو جب تک آپ برائی کو برا نہیں کہیں گے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اگر میرے اسٹاف میں سے یا میرے آفیسر میں سے کوئی چوری میں ملوث ہے اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں اور تاکہ یہ چوری کا ہم خاتمہ کر سکیں. سر یہ ساحل خان کہہ رہے ہیں کہ سوابی میں جو لوڈ شیڈنگ شیڈیول مطلب وہ پی ڈی سی کی طرف سے آتا ہے تو لیکن اس کے مطابق وہ لوڈ شیڈنگ شیڈیول کے مطابق لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, اس سے زیادہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ فورس لوڈ شیڈنگ سوابی میں, پورے سوابی کی بات کر رہے ہیں, فورس لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. سر سوابی میں کچھ ہمارے ایشوز ایسے ہیں جو کہ لائن کے کنسٹرینٹس ہیں. سوابی ہمارا اچھا علاقہ ہے, وہاں پہ نارملی لوڈ شیڈنگ کم ہی ہے, تو وہاں پہ کچھ ہماری ٹرانسمیشن لائنز ہیں جو کہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتی, تو وہاں ہمیں فورس لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ ہم اب ایک 220 kV کا گرڈ سوابی میں بنا رہے ہیں اور اس سے جو کہ میرے خیال میں ستمبر میں کمپلیٹ ہوگا, اگلے مہینے تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا, ان آپریشن آ جائے گا. اور اس سے جو ہے نا ہم نے ٹرانسمیشن لائنز بھی ہم نے بنا لی ہیں جو کہ تقریباً کمپلیٹ ہے. تو اس سے جو ہے نا یہ جو اوور لوڈنگ ہے یہ سارا ایشو سوابی کا ختم ہو جائے گا. نہ صرف اس سے یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا فورس, بلکہ وولٹیج بھی بہت بہتر ہوگی.
تو سوابی کے علاقوں کے لیے ان کے لیے یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے کہ ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہتر وولٹیج ملے گی, بہتر سپلائی ملے گی, فالٹس کم ہو جائیں گے اور لوڈ شیڈنگ جو ہے نا اکارڈنگ ٹو شیڈیول ہو جائے گی. تو اس لیے ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کے علاقے کو ہم لوڈ شیڈنگ فری قرار دے سکیں. سر ایک اور سے پراٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پشاور سے سینڈائی کی ٹیم بھجوائیں جو چوری کے خلاف کام کریں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ چوری ہے تاکہ چوروں کو پکڑ سکے اور لاسز ٹھیک ہو سکے. ٹھیک ہے سر, ہم نے نوٹ کر لی ہے. سینڈائی کی ٹیم بھی ہم بھیج دیتے ہیں اور وہاں کے جو ایکشن صاحبان ہیں میرے ساتھ آن لائن ہیں ان کو بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ اپنی ٹیمیں متحرک کر لیں تاکہ آپ کے محلے میں ہم کام کر سکیں. سر یہ محمد ناز اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیڈر کوڈ بھی ہوا ہے راحت آباد بند فیڈر. وہ کہہ رہے ہیں کہ رات 6 بجے سے صبح 6 بجے تک ہر 5 منٹ بعد ٹرپنگ ہوتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کو ختم کریں. 77% AT&C loss ہے اس کو جو کریں. جی کتنا لوڈ ہے 400 ٹنس پر. سر آپ کا فیڈر اوور لوڈ ہے اور اس پہ 77% لاس ہے. تو ایسی صورت میں اس پہ شپنگز بالکل آئیں گی. ٹیکنیکلی ریزنز بھی اس کے ہیں اور کمرشل ریزنز بھی ہیں. اور اب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا گورنمنٹ جاب ہم بائیفرکیشن کرتے ہیں فیڈرز کی یا اس پہ ایک انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں. ہمیں جو ہے نا نیپرا اور وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ زیادہ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو کائنڈلی اپنے لاس کنٹرول کریں تاکہ ہم اس کی آپ کے فیڈر پہ ویسے بھی اگر 77% انلیگل لوڈ وہاں سے کم ہو جائے گا تو میرے خیال میں کوئی اوور لوڈنگ وہاں نہیں رہے گی. یہ فرمان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیڈر پہ ایجنسی کے مطابق لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. ہماری ایجنسی 52 ہے جس کی ایک منٹ یہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سلیمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھلی کچہری سب فارمیلٹی اس پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو. تو سلیمان شاہ صاحب ان چیزوں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. اس طرح ہے کہ دیکھیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ کی بات میں نوٹ کر رہا ہوں اور میرے علاوہ آپ کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے یہاں پہ ہمارے صارفین جو ہے نا یہ باتیں سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو آپ کی باتیں میں نوٹ کر رہا ہوں. آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں یہاں پہ اور ہمارا یہ کسٹمر سروسز آپ آئیں چیک کریں. آپ کی ایک ایک کمپلینٹ یہاں نوٹڈ ہوتی ہے, اس پہ عمل درآمد ہوا ہوتا ہے. اور ڈائریکٹر صاحب اگلے اس سے جو ہے نا جو کھلی کچہری ہو اس پہ آپ نے یہ ایبسٹریکٹ دینا ہے کہ کتنی کمپلینٹس آئی تھیں, اس میں سے کتنی ریزالو ہو گئی ہیں, کتنے رہ گئی ہیں, تاکہ ہم یہاں پہ یہ ڈسپلے کر سکیں اور سب کو بتا سکیں. یہ اچھی بات ہے کہ تاکہ کنزیومر کو سیٹسفیکشن بھی ہو اور آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم یہ ٹائم یہاں پہ ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے جو ہے نا ہم سب کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلی بار یہ وہ کریں گے. میں بڑے نیک ارادے کے ساتھ بلکہ ہماری پوری ٹیم اگر میں یہاں پہ دکھا سکوں تمام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں اور ہم بہت سیریس ہیں کہ اس چیز کو ہم امپروو کر سکیں. آپ کسی بھی وقت آئیں اور آ کے دیکھ سکتے ہیں, بلکہ کوئی بھی صارف آ سکتا ہے, وزٹ کر سکتا ہے. آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ ہم صحیح انفارمیشن بھی دیں گے اور مل کے ہم نے چونکہ سسٹم کو امپروو کرنا ہے تو کائنڈلی اس میں ہماری مدد کریں. جس میں کرنا چاہتا ہوں کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ اس کچہری میں جتنی بھی کمپلینٹس آتی ہے ان کو پراپر انویسٹیگیشن کے بعد ایز پر ایسوپی ریپلائڈ کرتے ہیں. کچھ کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں وہ ہم اس کو فائدہ دے دیتے ہیں, اس کو کریڈٹ کر دیتے ہیں. کسی کا کمپلینٹ اگینسٹ ایسوپی ہوتا ہے تو اس کو صرف ریپلائی دے دیتے ہیں. پھر ان تمام کمپلینٹس کو اکٹھا کر کے ہم ہر کوارٹرلی پی ایم آفس بھیجتے ہیں تھرو کرنل سلیم جو ہمارے ڈائریکٹر فیڈرل کمپلینٹ سے اسلام آباد ہے سر. پھر وہ لوگ ادھر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس میں پھر وہ ہماری ہیئرنگز بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ ہم نے ایز سچ ہمارا معیار وہ نہیں ہوتا ریزولوشن کا تو پھر وہ ہمیں پی ایم آفس بلاتے ہیں. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس ہم ادھر بیٹھے اور باتیں ہوئی اور ختم ہو گئی. یہ کوارٹر اینڈ تک ہر چیز ہم نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ادھر بیچتے ہیں. پی ایم صاحب اس کو دیکھتے ہیں, سیکٹری پاور دیکھتے ہیں سر,
اور منسٹر صاحب بھی خود اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں سر. سر آپ نے بات سن لی ہوگی، ڈائریکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ آپ کی کمپلینٹ پراپرلی پروسیس ہوتی ہے، اس کی رپورٹ پرائم منسٹر تک جاتی ہے، وہاں ایک ٹیم اس کو ریویو کرتی ہے، جس پہ ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہوتا، کوئی ہم نے اس میں کریکشن نہیں کی ہوتی، تو وہ بھی ہم سے باز پرسز کی کر سکتے ہیں. اور جس میں اس میں اب کمپلینٹس جس میں اکارڈنگ ٹو دا ایس او پی ہوتی ہے تو اس پہ تو ڈیفینیٹلی ہم کر لیتے ہیں، جو نہیں ہوتی اس سے بھی ہم رابطہ کر لیتے ہیں. لیکن ڈائریکٹر صاحب اگلے مہینے سے یا جو بھی ہوگی تو ہم یہاں بھی سب کو بتائیں گے، تاکہ ٹھیک ہے آپ کا پی ایم ہاؤس سے یا وہاں سے تو آپ کا آڈٹ ہوتا ہے، تو یہاں جو صارفین ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے، تاکہ ان کو بھی ہم بتا سکیں، کیونکہ سیٹسفیکشن تو تب ہوگی جب ٹرانسپیرنسی ہوگی. تو ہم آپ کو پھر ان میں سے انڈیویجول بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کام کا کیا بنا. تو اگلے ہولی کچہری میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتا دیا کریں گے ہم. تو سر یہ فرمان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر ہماری ایجنسی 52% ہے اور اس کی ایجنسی کے مطابق لوڈ شیڈنگ یا لوڈ مینجمنٹ نہیں ہو رہی. 12 گھنٹے اس پہ ہونا چاہیے لیکن ہم پہ 18 گھنٹے ہو رہی ہے. ہماری لوڈ شیڈنگ 52% ایجنسی کے مطابق 12 گھنٹوں تک ہے. سر اس فیڈر کے ایکچوئل کون سا فیڈر ہے؟ ناگمان ٹو فیڈر ہے سر. آئی بھی تھے، ان کو ہم نے بریف بھی کیا. ان کی ایکچوئل ایجنسی آ رہی تھی 80.87. 80. اچھا پھر یہ جو ڈیفیکٹو ایریا تھا وہ ڈسکنیکٹ کر دیا گیا. اچھا. یہ جو کنزیومر کوٹ کر رہے ہیں تو یہ صرف جولائی کی ایجنسی کوٹ کر رہے ہیں. اس فیڈر پہ اس ٹائم جو ریکارڈڈ لوڈ ہے وہ 30 پہ ہے جیسے، اور ان کے جولائی میں ریسیوڈ آئے ہیں 0.17 ملین اور سولڈ آئے ہیں 0.18 ملین. تو جس کی وجہ سے ان کا لاس مائنس میں سے رہ گیا. ایجنسی ان کی آئی ہے 52% پہ جولائی کی منتھ پہ. اس پہ جو ڈیفیکٹو ایریا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے. تو فی الحال اس کو اس کنڈیشن میں ہم جو کر سکتے ہیں. اب اس پہ کتنے ابھی اس پہ آلریڈی 2 گھنٹے کے ریلیف ہے. 18 آورس کی شیڈول. ابھی 52 ہے، اس کو 2 گھنٹے کی ریلیف اور دے دیں. آپ کے علاقے پہ جس طرح ہمارے ایکشن کسٹمر جو ہمارے ہیں پی ڈی سی، انہوں نے بتایا کہ آپ کے علاقے پہ جو علاقہ ڈیفیکٹو ایریا تھا جہاں پہ لوگ بالکل بل نہیں دیتے وہ ہم نے کاٹ لیا. اس کی وجہ سے آپ کے علاقے کا پہلے 80% لاس تھا، اب وہ 52 پہ آ گیا ہے. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کی جو ہے نا جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کم کر دے، اور جو اس میں مزید امپرومنٹ ہوگی ہم مزید اس میں کمی کرتے جائیں گے. سر کامران اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا ریفرنس دیا ہوا ہے، عبدالولی خان یونیورسٹی مدام سے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سر MCO for net metering was made in February 2026 but the bill is not updated yet and no bi-directional bill that includes imported and exported units is received till yet. ڈائریکٹر صاحب نوٹ کر لیں، فون اس کا فون نمبر دیا ہوئے انہوں نے؟ نہیں، اس میں ریفرنس نمبر آپ نوٹ کر لیں، اور نہیں فون نمبر اس سے نکل آئے گا. سر آپ فون نمبر بھی یہاں پہ نہیں، آپ فون نمبر سر آپ شیئر کر لیں. سنو میرا کامران اللہ صاحب، آپ اپنا موبائل نمبر بھی شیئر کر لیں تاکہ ہمارے یہ ڈائریکٹر صاحب اس کا نوٹ کر لیں. آپ سے رابطہ کرتے انشاءاللہ آپ کی ایشو ریزالو کر کے آپ کو ہم بتائیں گے. سر یہ جان زید صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر گلبیلاٹو فیڈر از اوورلوڈیڈ ڈیو ٹو وچ وی آر فیسنگ ٹرپنگ. دا مین ایشو از بولزے اور نومزے پیپل ٹیکنگ ڈائریکٹ کنیکشن فرام اوور فیڈر. سر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب فیڈر پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے اور جیسے ہی لوگ کنڈے لگاتے ہیں، کنڈے سے سپارکنگ ہوتی ہے اور سپارکنگ سے جو ہے نا ہمارا فیڈر ٹرپ کر جاتا ہے. تو یہ علاقوں میں یہ پرابلم آ رہی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اگر ہم اے پی ایم ایس لگائیں گے تو اس چیز سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. سر یہ عادل محمود صاحب چارسدہ سے کہہ رہے ہیں کہ چارسدہ فیڈر نمبر 3 پر روزانہ پوسٹ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. رات 10 بجے بجلی بند ہو جاتی ہے اور پھر رات 3 بجے آتی ہے. سر ایکچولی ہم مردان سے فیڈ ہو رہے ہیں. فریکوینسی آج کل تھوڑا جب لوگ بڑھ جاتے ہیں تو فریکوینسی ڈراپ کر لیول مینٹین رکھنے کی دقت ہے. سر کچھ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے واقعی آپ پہ
جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کچھ زیادہ ہو گیا لیکن پھر اس کو ریلیف دے دیا کریں تو اس کو آپ کو ریلیف پھر اس کا دے دیا کریں گے ہم. سر یہ آپ کے تفریح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیز کوٹر کیس انٹرویو کب ہوں گے؟ ڈسیز کوٹا اس اب تو سر وہ تو ڈیسیز تو ابھی سپریم کورٹ کے آرڈر سے وہ ختم ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ نے Deceased- پابندی لگائی ہے. کوٹا یہ ڈائریکٹر صاحب ہمارے بتا رہے ہیں کہ اب ختم ہو گیا ہے, وہ اب کوٹا اس کا علیحدہ سے نہیں ہوتا. سر یہ سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ضلع بنیل میں شلبانی فیڈر کے بارے میں بار بار بتایا کہ اس پر کارروائی کریں اور جو اس لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی اور اس کو کم کریں. سر یہ ایکچولی لاسٹ ڈے کنزیومر بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تھے کیونکہ ہماری 223 کی لائن جو تربیلا سے مردانہ آ رہی ہے ذرا ان سے بولیں تاکہ یہ سن سکیں. جو سر ہماری لائن آ رہی ہے تربیلا سے اچھا. مردان وہ انڈر فالٹ کی کنڈکٹر اس کا کٹ گیا تھا تو ہم نے پھر یہ دونیر اور سوابی کے ساتھ ان کو سپلائی کو سوابی دے دی تھی, اس وجہ سے ان کو فورس شیڈ کم زیادہ فیس کرنی پڑی. سر وہ جس طرح ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کی لائن میں کچھ فالٹ تھا, اس کی وجہ سے آپ کی سپلائی دوسرے روٹ سے بحال کی گئی تھی, وہ اب ریسٹور ہو گئی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا آپ پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی. اب وہ جو لائن ہے آپ کی اپنی وہ ریسٹور ہو گئی ہے تو اب انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ آپ کی کم ہو جائے گی. جنرل بات کرنا چاہیے چلو خبر ہے وہ سر میں کس چیز کی اینی ون جنرل اینٹی تھیفٹ کمپین دلتا سامنے آ جائیں. نہیں ابھی- سر یہاں پہ رکا ہے دیکھ رہا ہوں سر یہاں پہ. آپ آگے کرسی. زین صاحب ہمارے جو اینٹی تھیفٹ کمپین کے انچارج ہیں, یہ آپ سے جو ہے نا اینٹی تھیفٹ کمپین کے بارے میں بات کریں گے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زین اللہ بدین ہے اور میں یہاں پر ایڈیشنل اے سی پیس کو تعینات ہوں. اس طرح کے اینٹی تھیفٹ کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ اینٹی تھیفٹ کیمپین دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اور ٹاسک فورس بن گیا ہے. تحصیل کمیٹی اور ڈسٹرکٹ کمیٹیز بن گئی ہیں اور اب اس ہر جو فیلڈ آفیسرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشنز کی میٹنگ ہو رہی ہیں. چوری کے خلاف ابھی انہوں نے ایک بڑا ایکشن لینا شروع کر دیا ہے جس میں ایف آئی آرز بھی ہوں گی اور اس میں پرسنز بھی اریسٹ ہوں گے. اس کے علاوہ کیبلائزیشن بھی شروع ہو گئی ہے. اینٹی تھیفٹ کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں کو چوری سے روک سکے اور جو عوام بل دیتے ہیں ان کو بجلی کی فراہمی ہم دے سکیں, ان کو ایک ریلیف دے سکیں, کیونکہ یہاں اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اینٹی تھیفٹ کیمپین کو کامیاب بنائیں اور تمام سرکلز میں ہم نے سرکولرز ایشو کر دی ہیں کہ اب نئی ٹریڈز بھی شروع ہوں گی اور ڈے ریٹس بھی ہوں گی. اس لیے میں تمام عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بجلی چوری نہ کریں اور اس سے بچے رہیں کیونکہ اس میں سزائیں ہیں اور اس کے علاوہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نان بیلیبل ایف آئی آرز ہو سکیں. سر یہی میں نے ان کو بتانا تھا. صاحب زین صاحب نے بڑا اچھا آپ لوگوں کو بتایا اس کامیاب کو, اس جو ہماری کوشش ہے یا اس جو ہے نا ہم چوری کے خلاف جو ہم بڑا اچھی تحریک چلا رہے ہیں اس کو آپ کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم جو ہے نا آپ کو بہتر سپلائی دے سکیں. بس دوائی نکو وائنڈ اپ نکو کوہاٹ میں نعمان اور میاں اصغر میٹر ریڈر اس وقت تباہی کر رہے ہیں. رفیق خان صاحب بالکل ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. جی تو کوئی اس کے خلاف اگر ثبوت ہو یا کوئی وہ ہو تو ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کو جو ہے نا جس طرح یہ تباہی کریں ان کے خلاف ایکشن لے سکیں. ہم کسی کو بھی انشور آپ کو کرتے ہیں کہ کسی کو ہم سپیئر نہیں کریں گے. اگر کوئی اس طرح ملوث ہے کسی بھی چوری میں یا کسی بھی غلط کام میں ملوث ہے تو اس کے خلاف ہم سخت کارروائی کریں گے. اور اب جو ہے نا میرے خیال میں آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا
میرا یہ آپ کے ساتھ جس طرح بتایا پیسکو کی طرف سے یہ آخری کھلی کچہری تھی. میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے نیو اسائنمنٹ پہ جب جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے, اور انسان اللہ تعالیٰ ہماری کمپنی کو, آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے, اور اس صوبے کو, اس ملک کو, اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک سیدھے راستے پہ رکھے, اور ہمیں ہمارے لیے اچھا وہ کرے, بندوبست کرے. بہت شکریہ جی, خدا حافظ. Gruppo sarebbe serve quelli che c'eri a finire gruppo صاحب کو بلائیں گے گروپ فوٹو نکال